السلام علیکم ایوری ون. جی میری طرف تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ نوائز بھی فیل ہو رہا ہوگا. ہم لوگ ابھی ٹریول کر رہے ہیں, کسی کے گھر جانا تھا, تو اس وجہ سے تھوڑا میں لیٹ بھی ہو گئی جوائن کرتے ہوئے. جہاں تک لو یا ارینج میرج کا تعلق ہے, تو اس میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز آتی ہے وہ ہے اسپاؤس سلیکشن. ٹھیک ہے, جب بھی آپ بات کرتے ہیں میرج کی, تو چاہے لو ہو یا ارینج ہو, ٹھیک ہے, اسلام نے بھی پسندیدگی کو اچھا قرار دیا ہے. بار بار ہمارے پاس موجود ہیں, احادیث موجود ہیں کہ شادی کرتے وقت جو ہے بچوں کی رضامندی بھی ضروری ہے اور والدین کی بھی ضروری ہے, کیونکہ اس میں والدین کا اپنا تجربہ شامل ہوتا ہے, اپنی زندگی کا, لوگوں کو سمجھنے کا, اور بچوں کی آف کورس پسند بھی ہونی چاہیے, کیونکہ بہرحال زندگی تو بچوں نے گزارنی ہے. لیکن جہاں تک کمپیٹیبلٹی کا تعلق ہے اور باقی چیزیں, تو جیسے شادی ہوتی ہے تو اس کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ کس حد تک ہم آہنگی ہے اور کتنا اچھا وہ ایک دوسرے کے ساتھ چل سکتے ہیں. تو شادی وہی کامیاب ہوتی ہے جس میں ایک دوسرے کو ٹالریٹ کیا جا سکے. ایک دوسرے, کیونکہ کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا ہے, جو بھی جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ ان میں کسی میں کوئی خوبی ہوتی ہے, کسی میں کوئی خامی ہوتی ہے. اور جب آپ کسی کے ساتھ شادی کرتے ہیں تو آپ کو 24/7 اس کے ساتھ رہنا ہوتا ہے. تو اس وقت پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ مزاج کس قدر جو ہے ہم آہنگ ہے یا نہیں ہے. جہاں تک سکسیس کا تعلق ہے, تو یہ پھر وہی اسی پہ ڈپینڈ کرے گا کہ ان کی ایک دوسرے کو وہ کس حد تک سمجھ سکتے ہیں, ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھ سکتے ہیں, ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے زندگی میں آگے چل سکتے ہیں. تو ساری چیزیں تبھی دونوں پہ ڈپینڈ کرتی ہیں, بائی لیٹرل ہوتی ہیں. اور پھر ہمارے ہاں کیونکہ فیملیز بھی امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں, تو فیملیز کا بڑا رول ہوتا ہے, لڑکے کی طرف سے بھی لڑکی کی طرف سے بھی. اور شروع میں اس وجہ سے ہمارے ہاں شادیوں میں مسائل بھی اس وجہ سے آتے ہیں, چاہے لو میرج ہو یا ارینج میرج ہو, دونوں میں جو ہے دونوں طرف سے ایک سٹرینڈ سا ریلیشن شپ بن جاتا ہے. ساس اور بہو کے رشتے میں نندے ہیں, دیور ہیں, ہر کوئی اپنی اپنی جو ہے ریزرویشنز شو کرتا ہے, تو اس کی وجہ سے بعض اوقات کانفلکٹس جو ہے وہ سالو ہو جاتے ہیں. اگر ریزالو نہیں ہو پاتے تو پھر شادیاں ناکامی کی طرف چلی جاتی ہیں. تو ہمیں سب کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو اس کے بعد اس کی سکسیس میں ساری فیملیز کا بھی ہاتھ ہے, اسپاؤس کا بھی ہاتھ ہے. اگر آپ چاہتے ہیں اپنی اچھی نسل کو پرورش کرنا, ان کو ایک پرسکون ماحول دینا, تو آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے اپنے بچوں کو اسپیس دیں, ان کو نئی زندگی گزارنے کے لیے ان کو ایک اسپیس کی ضرورت ہے, تاکہ وہ نئی زندگی کے تقاضوں کو سمجھیں. اور ماں باپ اس میں فیسیلیٹیٹر کا رول پلے کر سکتے ہیں کہ وہ ان کو سب بچوں کو دونوں طرف سے سپورٹ دیں, بجائے اس کے کہ اگر ان کے درمیان کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے تو اس کو ایشو بنایا جائے. ماں باپ اگر سمجھدار ہوں تو وہ ان چیزوں کو اچھے طریقے سے ریزالو کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ خود بھی زندگی کے ایک تجربے سے گزرے ہوتے ہیں. چھوٹے سے اپنے بینیفٹ کے لیے دوسروں کی زندگیوں کو خراب مت کیجیے. جہاں تک لو یا ارینج کے کمپیریزن کا تعلق ہے, تو ارینج جو ہوتی ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا ہوا, ارینج صرف اور صرف پیرنٹس کی ہی اس پہ ہوتی ہے, ایکسپیکٹیشن پہ. لیکن گزارا تبھی ہوگا کہ بھئی اگر جو ہے نا ان کی پھر بھی آپس میں مزاج کی کمپیٹیبلٹی ہے, فیملیز کی ہے, اور لڑکے جو ہوتے ہیں وہ خوبصورتی کو بھی ظاہر ہے کہ وہ کر رہے ہوتے ہیں, لڑکیاں جو ہوتی ہیں ان کو ظاہر ہے کہ لڑکے کا ایک اچھا کیریئر اور باقی بھی چیزیں کرتی ہیں, میٹر کرتی ہیں. تو جہاں معاشرتی زندگی کے اپنے تقاضے ہیں, اس میں ساتھ ساتھ آپ کو پھر بھی جو ہے فیملیز کا آپس میں کمپیٹیبل ہونا بہت میٹر کرتا ہے. ان لوگوں کی زندگیاں زیادہ اچھی گزرتی ہیں جن کی فیملیز جو ہے وہ بچوں کو اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ بھی کر رہی ہوتی ہیں اور ان کے کانفلکٹس کو ریزالو کروا رہی ہوتی ہیں. تھوڑا سا اسٹیپ بیک لینا چاہیے پیرنٹس کو, کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی گزار لی ہے. اب اگر کوئی کانفلکٹ ارائز ہوتا ہے, اگر آپ کوئی اچھا رول پلے کر سکتے ہیں تو کیجیے, ورنہ تھوڑا سا ان کو اسپیس دیجیے, وہ لڑ جھگڑ کے بھی آپس میں صلح کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں کچھ فیملیز میں ایسا ہوتا ہے کہ ایشوز کو مزید جو ہے بڑھایا جاتا ہے, ان کو اسپیس دینے کی بجائے اس میں جلتی پہ تیل کا کام کیا جاتا ہے, تو اس کی وجہ سے زیادہ مسائل بنتے ہیں. جہاں تک ٹوٹل لائک ہم سمجھتے ہیں کہ لو میرجز ہمارے یہاں اس کو بھی سمجھا جاتا ہے کہ جسٹ رن اوے میرج ہے, تو وہ زیادہ تر طلاق کی صورت میں ہی نکلتی ہیں, کیونکہ کچھ بھی ریئلسٹک نہیں ہوتا.
فلم کی صورت میں لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور پھر جب بعد میں زندگی کی ریالٹی کو دیکھتے ہیں تو کچھ اور نکلتی ہے. تو کم ہی ہیں ایسے جو گزارا کرتے ہیں، زیادہ تر لوگ جو ہے اس کا ڈائیورس لے کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک اس کا وکیل کا بھی میں نے، خاتون وکیل تھی، انہوں نے بتایا تھا کہ جی ہمارے پاس اتنے ڈائیورس کے کیسز آتے ہیں اور زیادہ تر جو ہے وہی محبت کی شادی ہوتی ہے، کیونکہ پتہ نہیں ہوتا اپنی عمر کے مطابق اور اپنے جو ہے نان ریئلسٹک اس کو دیکھتے ہوئے وہ لوگ اس میں وہ کرتے ہیں شادی کرنے کے لیے. اس وقت تو ماں باپ کو چھوڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں، لیکن بہرحال رشتے جو ہے وہ کٹتے تو نہیں ہیں خون کے، پھر بعد میں پھر مسائل زیادہ بڑھ جاتے ہیں. تو اس کی وجہ سے پھر جو ہے نا کمپلیکیشنز بڑھنے لگتی ہیں. کم ہی لوگ ہیں جو اس کے بعد گزارا کر پاتے ہیں. کچھ لوگوں کا سوشل بائیکاٹ ہو جاتا ہے، تو وہ چیز برداشت کرنا وہ نئے جوڑے کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ بہرحال رہنا تو آپ نے سوسائٹی میں ہے، اور پھر اسٹیبلٹی نہیں رہتی اکانومیکل اور بھی کافی سارے. تو یہ سارا جی کیس جو ہوتا ہے ملٹی فیکٹوریل ہوتا ہے. آپ سارے چیزوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں تو پھر ہی آپ اس کی سکسیس کی طرف جاتے ہیں. تو تھوڑا سا بس اپنی یوتھ کو جو ہے ٹیچ کرنے کی ضرورت ہے کہ جی آپ اگر شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اسپاؤس سلیکشن پہ بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. ان کو سمجھائیں کہ آپ نے جو ریلیشن شپ بنانا ہے یہ صرف اور صرف مووی کی طرح 2 گھنٹے میں ختم نہیں ہو جائے گا. یو ہیو ٹو لیو ود دیٹ پرسن فار یور انٹائر لائف. اور رشتے جو ہیں وہ بنانے کے لیے جوڑنے چاہیے، نہ کہ توڑنے کے لیے. تو پھر کافی حد تک جو ہے بہتری آ سکتی ہے. جی اسد بھائی، تھینک یو.